22واں پارہ سورۃ السبا آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے بنائی قوم سبا اور ان بستیوں کے درمیان الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وہ کہ جن میں ہم نے برکت ڈالی تھی۔ قرآن ایسی بستیاں ظاہرۃ، جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ٹھہرائی ان بستیوں کے درمیان آمد و رفت۔ سیروا فیہا، چلو ان بستیوں میں، لیالی و ایاما، راتوں کو اور دنوں کو، آمنین، امن سے۔ قوم سبا کا، سبا شہر کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ناشکری کی وجہ سے اللہ کریم نے اس شہر کو تباہ کر دیا۔ سبا سے لے کر شام تک 1 مہینے کی مسافت تھی، اور اس کے کنارے پر پیچھے آپ نے سنا کہ درمیان میں جنتین، باغ بھی تھے اور باغوں کے درمیان نہریں بھی جاری تھیں، اور اس کے کناروں پر وقفے وقفے سے آبادیاں بھی تھیں، بستیاں بھی تھیں۔ تاریخی روایات کے حوالے سے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اس شاہراہ پر 4700 شہر، قصبے اور دیہات تھے۔ دن رات قافلے چلتے رہتے تھے، کوئی بھی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ سبا والے چونکہ پیچھے گزرا ناشکر لوگ تھے، قوم سبا کہنے لگی کہ یہ کیا ہوا کہ ایک شہر ختم ہوتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، اور دوسرا شہر ختم ہوتا ہے تو تیسرا قصبہ شروع ہو جاتا ہے۔ دعا کی انہوں نے، ربنا باعد بین اسفارنا، اے ربا ان شہروں کے درمیان سے اللہ یہ جو قصبے دیہات ہیں اللہ ان کو مٹا دے، تاکہ ہمارا سفر جو ہے وہ لمبا ہو جائے، ہم گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر سفر کریں۔ اور بستیوں سے مراد یہ جو فرمایا قرآن ظاہرتاً، ان بستیوں سے مراد شام اور فلسطین کے علاقے، اور فلسطین کی بستی یہ تو انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو بڑی برکات سے نوازا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے تشریف لے آئے مسجد اقصیٰ میں۔ آقا علیہ السلام نے معراج بھی یہیں سے، پھر آسمانوں کا معراج اسی مسجد اقصیٰ سے ہوا۔ تو سبا والوں کو اللہ پاک نے بڑی آسودگی دی تھی، بڑے خوشحال لوگ تھے قوم سبا والے، راستے ان کے پرامن تھے، اور ان کی تجارت دن رات چلتی تھی۔ اللہ فرماتے ان کو چاہیے تھا کہ میرا شکر ادا کرتے، لیکن کہنے لگے اے ہمارے رب ہمارے لیے سفروں کو لمبا کر دے، درمیان سے بستیوں کو اللہ ختم کر دے۔ تو فرمایا ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا،
اور انہی کی اس دعا کا نتیجہ تھا کہ سیلاب آیا اور سیلاب نے سب کچھ تباہ کر دیا، اور پھر وہاں رہنا مشکل ہو گیا، کاروبار ان کے ختم ہو گئے اور فقر و فاقہ آ گیا، اور یہ لوگ تتر بتر ہو گئے۔ اور جیسے کہ غسانیوں نے اردن اور شام کا رخ کیا، اور اسی طرح اوس اور خزرج نے مدینہ پاک کا رخ کیا، اور اسی طریقے سے خزاع والوں نے جدہ کے قریب تہامہ کے علاقے کا رخ کیا۔ تو یہ سارے لوگ قوم سبا والے، یہ لوگ سارے تتر بتر ہو گئے، اور قوم سبا کا نام و نشان مٹ گیا، اور اسی طریقے سے ان کے افسانے صرف رہ گئے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ کہانیاں ان کی رہ گئیں، لوگ ان کی خوشحالیوں اور پھر ان کی تباہی کے داستان عبرت کے طور پر سنایا کرتے تھے کہ دیکھو کیسی قوم تھی، لیکن ان کے ساتھ پھر اللہ نے کیا کیا، یہ صرف ان کی ناشکری کی وجہ سے تھا۔ فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے بنائی قوم سبا اور ان بستیوں کے درمیان ایسی بستیاں جن میں ہم نے برکت ڈالی، قُرًى ظَاهِرَةً، ایسی بستیاں کہ جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں، وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ٹھہرائی ان بستیوں کے درمیان آمد و رفت، دن رات آمد و رفت چلتی رہتی، سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمنین، چلو ان بستیوں میں راتوں کو اور دنوں کو امن سے۔ فقالوا، پس سبا والوں نے کہا، ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب دور کر دے ہمارے سفر کو، وظلموا انفسهم، اور انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، فجعلناہم، پس ہم نے ان کو کر دیا احادیث، افسانہ یا کہانیاں، ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو پارا پارا کر دیا، بکھیر دیا ہم نے ان لوگوں کو۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکر گزار کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، اور البتہ تحقیق سچا کر دکھایا، علیہم ان قوم سبا کے بارے میں، ابلیس شیطان نے، ظنہ اپنا خیال، فاتبعوہ پس انہوں نے پیروی کی اس کی، الا فریقا من المؤمنین، مگر مومنوں کے ایک گروہ میں سے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ابلیس یعنی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو خیال ظاہر کیا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، اور ان سرکش لوگوں کے حق میں واقعی ابلیس کا یہ گمان سچ ثابت ہوا۔ ابلیس نے جو کہا تھا اللہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو قوم سبا کے جو سرکش لوگ تھے ان لوگوں کے حق میں واقعی یہ بات درست نکلی کہ انہوں نے شیطان کی بات مان لی اور انہوں نے ناشکری کی اللہ کی۔ تو اکثریت نے ان میں سے زیادہ تر ایسے لوگ تھے قوم سبا میں
کہ جن لوگوں نے شیطان کی پیروی کی۔ چنانچہ ابلیس نے اہل سبا کو گمراہ کر کے ناشکری پر مائل کیا، اور یہی ناشکری ان کی تباہی کا سبب بن گئی۔ اسی کو فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، البتہ سچ کر دکھایا قوم سبا کے بارے میں ابلیس نے، ظنہ اپنا خیال، فَاتَّبَعُوهُ انہوں نے پیروی کی اس شیطان کی، الا سوائے فریقا من المؤمنین، ایک مومنوں کے گروہ نے۔ بہت تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے شیطان کی بات نہ مانی، اکثریت لوگوں کی ایسی تھی کہ جنہوں نے شیطان کی بات مان لی۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، اور نہیں تھا ابلیس کا ان لوگوں پر من سلطان کوئی زور، الا لنعلم مگر یہ کہ تاکہ ہم جان لیں یا تاکہ ہم ظاہر کر دیں، من یؤمن بالآخرۃ اس کو جو ایمان رکھتا ہے آخرت کے بارے میں، ممن اس آدمی سے کہ وہ ہوا منہا کہ وہ اس کے بارے میں فی شک میں ہے، وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہباں ہے۔ فرمایا کہ یہ جو شیطان نے اپنا خیال قوم سبا کے بارے میں سچا کر دکھایا، تو اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ شیطان ابلیس کے لیے ان لوگوں پر کوئی زور نہیں تھا کہ شیطان نے زبردستی قوم سبا کو گمراہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو ہم نے کوئی ایسی طاقت نہیں دی کہ وہ انسانوں پر زبردستی مسلط ہو کر ان کو نافرمانی پر مجبور کر دے۔ اتنی طاقت اور صلاحیت اللہ نے شیطان کو نہیں دی ہے کہ شیطان زبردستی انسان پر مسلط ہو کر ان سے گناہ کروائے۔ البتہ اسے صرف بہکانے کی، گمراہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی کہ جس سے وہ یہ کام کرتا ہے کہ انسان کے دل میں گناہ کی خواہش پیدا کر دیتا ہے، اور یہ بہکانے کی صلاحیت دی جس سے وہ صرف گناہ کی خواہش کو پیدا کرتا ہے اس کے اندر اور انسان کے اندر، مگر کوئی آدمی گناہ پر مجبور شیطان نہیں کر سکتا انسان کو۔ اگر کوئی آدمی شریعت پر، اسلام پر ڈٹ جائے تو شیطان ایسے بندے کا کچھ نہیں کر سکتا۔ شیطان تو صرف وسوسے ڈالتا ہے، اللہ نے گناہ کے وسوسے ڈالنے کی صلاحیت اللہ نے شیطان کو دی ہوئی ہے۔ شیطان اتنے کام کر سکتا ہے، باقی وہ کہے کہ زبردستی پکڑ کے کسی کو گناہ پر ڈالے، ایسی صلاحیت شیطان کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی شریعت پر ڈٹ جائے تو شیطان اس بندے کا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ صلاحیت بھی اللہ نے وسوسے ڈالنے کی اس لیے دی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے انسانوں کی آزمائش میں چاہتا ہوں، تاکہ لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منها فی شک، تاکہ ظاہر ہو جائے کون بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون بندہ قیامت کے بارے میں شک کرتا ہے۔ انسان کو مجبور شیطان نہیں کر سکتا گناہ پر، لیکن فرمایا یہ وسوسوں کی صلاحیت اللہ فرماتے میں نے اس لیے دی تاکہ اس کے ذریعے انسانوں کی آزمائش مقصود ہے کہ کون ہے جو آخرت کی زندگی کو پیش نظر رکھ کر شیطان کی بات رد کر دیتا ہے، شیطان کے راستے پر نہیں چلتا، اور کون ہے جو شیطان کی بات کو مان لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کو وسوسے ڈالنے کی صلاحیت تب میں نے دی کہ اس سے انسان کی آزمائش مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔